بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جی سامعین گرامی، آج سے ہم بات کریں گے سورہ مریم کی۔ ابھی ہماری سورہ کہف ختم ہوئی ہے اور اب ہم سورہ مریم کے بارے میں بات شروع کریں گے۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے، رکوع اس میں 6 ہیں، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ وجہ تسمیہ پر بات کرتے ہیں تو اس سورہ میں جناب مریم بتول سلام اللہ علیہا کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ سلام اللہ علیہا کے نام و اسم گرامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کا ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے اور وہ نام ہے سورہ کاف ہا یا عین صاد۔ ترتیب سورہ کے حساب سے بات کریں تو جمع آوری کے لحاظ سے یہ 19واں سورہ ہے جو سورہ کہف کے بعد اور سورہ طٰہٰ سے پہلے موجود ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 44واں سورہ ہے۔ یہ سورہ فاطر کے بعد سورہ طٰہٰ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورہ مریم میں مضامین کیا کیا ہیں۔ سورہ مریم میں جناب زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے بارگاہ خدا میں دعا و التجا اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ شان و شوکت سے ولادت اور ان کے چند اوصاف جلیلہ کا تذکرہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے ہٹ کر اسلام کا عادلانہ نظریہ اور ان کے ابن اللہ ہونے کی رد ہے۔ جناب ابراہیم کا تذکرہ، ان کا انداز تبلیغ اور اپنے چچا آزر سے ان کی گفتگو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جناب اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد کا ذکر خیر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے عالم بالا کی طرف بلند ہونے کا ذکر، بعض بزرگ اور نیکوکار شخصیت کی بدکار اولاد کا تذکرہ جنہوں نے راہ راست سے انحراف کیا، بہشت عنبر سرشت کے بعض اوصاف کا تذکرہ، قیامت کا اثبات اور منکرین قیامت کی غلط فہمیوں کا ازالہ، دنیا اور اس کے مال و متاع کی ناپائیداری کا ذکر اور باقیات صالحات کی بجا آوری کی دعوت، دوزخ اور اس کے عذاب و عقاب کا ذکر، شفاعت کا اثبات، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد و ذکور و اناس کی نفی، جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر قرآن کے آسان ہونے کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مریم کی ہمیشہ تلاوت کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات، مال اور اولاد میں تونگر نہیں کر دے، اور آخرت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوگا اور اسے آخرت میں جناب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے برابر اجر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ مریم کو لکھ کر اور کسی تنگ منہ والی شیشی میں بند کر کے رکھے تو اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کا انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس پر باقاعدہ اس کے ترجمے کی ویڈیو بناؤں گی میں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ان کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام ہیں، تو مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا کام کنٹینیوسلی کر نہیں پا رہی ہوں، تو اگر دیر ہو جائے تو پھر اس کو اگنور کیجیے گا، اور بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔